بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری گونگی بیٹی سے کوئی شادی نہ کرتا۔ تنگ آ کر میں اسے روز سورج جن کا پانی پلانے لگی۔ ایک دن کمرے سے اس کی آواز آئی۔ میں گئی تو جان نکل گئی کہ ایک جن ساتھ۔ اس نے میز پر سے صبح کا اخبار اٹھا لیا جو راشد چھوڑ گیا تھا۔ وہ اخبار کے مطالعے میں منہمک اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کھڑکی کی وہ دراز جہاں پر روزینہ نے وہ تعویذ چھپایا تھا، اچانک اسے اس کا منہ تھوڑا چوڑا ہوا اور اس میں سے خون جیسی سرخ چیز بہہ کر نکلی۔ وہ خون جیسا مادہ کسی چھپکلی کی طرح دیوار پر رینگتا ہوا چھت تک جا پہنچا، پھر اسی مخصوص انداز میں آگے کھسک کر عین اس جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں پر سعیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک قطرے میں سمٹ کر نیچے ٹپکا۔ سعیدہ کو اپنی کلائی پر پانی جیسی کوئی چیز محسوس ہوئی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ اس میں سے بو آ رہی تھی لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ قطرہ تیزی سے اس کے پورے بازو پر پھیل کر جذب ہو چکا تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر اس نے دوبارہ اخبار اٹھا لی۔ اخبار میں ہمیشہ کی طرح چوری چکاری اور مار دھاڑ کی تصویروں اور خبروں کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ ایک طرف ایک شخص کی مسخ شدہ لاش کی تصویر تھی۔ اسے اس طرح کی تصاویر سے ہمیشہ سخت الجھن ہوتی تھی، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ ایسی تصویروں کو دیکھنے سے گریز ہی کرے۔ اس وقت بھی اس کی نظر اتفاقاً ہی اس فوٹو پر پڑ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا لیکن پھر اچانک ہی وہ چونکی۔ اس نے دوبارہ اس تصویر پر نظر ڈالی اور خوف سے اس کا دل رکنے لگا۔ اسے وہ مسخ شدہ چہرہ ہلتا جلتا نظر آنے لگا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ محض اس کا وہم ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ لیکن اس کا سارا اعتماد اس وقت مٹی کے تودے کی طرح ڈھیر ہو گیا جب اس نے واضح طور پر اس تصویر کو ہلتے جلتے محسوس کیا۔ اس کی اکلوتی سلامت آنکھ اسے گھور رہی تھی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اخبار کو پرے پھینک دیا لیکن اسے وہ تصویر اخبار سے باہر نکل کر سامنے کھڑی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ڈر کر چیخنے چلانے لگی۔ اس کا نام سعیدہ تھا۔ اس ساری دنیا میں اگر اس کا کوئی تھا تو بس اس کا شوہر راشد ہی تھا۔ وہی اس کی پوری دنیا تھا، اس کی کل کائنات، اس کا سب کچھ بس راشد ہی تھا۔ سعیدہ کا تعلق ایک چھوٹے سے مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ تب مر گیا تھا جب وہ چھوٹی سی تھی۔ اس کے بعد اسے اس کی ماں نے پالا تھا۔ اس کے باپ کی ایک دکان تھی جو اس کی ماں نے کرائے پر دی ہوئی تھی۔ کرائے کی مد میں اس سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ وہ دونوں ماں بیٹیوں کے لیے کافی ہو جاتی تھی، اور پھر یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ کرایہ دار بھی اچھے مزاج کا نیک فطرت شخص تھا، ورنہ دو بے سہارا عورتوں کو لوٹنا بھلا کون سا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ خاص مہربانی کر رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ عزت سے زندگی گزار رہی تھیں۔ اب تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سعیدہ کی زندگی آگے چل کر کن مشکلات سے دوچار ہونے والی ہے۔ سعیدہ جوان ہوئی تو ایک روز ماں نے داغ مفارقت دے دیا۔ دل کے دورے نے اس کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے روک دی، لیکن مرتے وقت اسے اس بات کا اطمینان ضرور تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے سعیدہ کی شادی راشد سے کر دی تھی۔ راشد اور سعیدہ کلاس فیلوز تھے، ایک ساتھ پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے کب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ راشد اپنی محبت میں سچا تھا، اس لیے اس کے باوجود کہ اس کی ماں اور بہن اس رشتے سے خوش نہ تھیں، اس نے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کی ماں روزینہ بیگم کو سعیدہ بالکل بھی پسند نہ آئی تھی، حالانکہ وہ لوگ خود بھی مڈل کلاس گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے، مگر روزینہ بیگم کے خواب بہت اونچے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں ایسے گھرانوں میں کرنا چاہتی تھیں جو بہت امیر ہوں تاکہ وہ اپنے خاندان میں مالدار بہو کا بھرم مار سکیں۔ لیکن راشد نے سعیدہ کو پسند کر کے اس کا ایک خواب تو توڑ ہی دیا تھا، اس لیے روزینہ بیگم اور اس کی بیٹی شاہینہ نے راشد کی ضد پر ہار مان کر سعیدہ کو اپنی فیملی کا حصہ تو بنا دیا تھا لیکن اسے کھلے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد روزینہ بیگم بیماری کا بہانہ بنا کر لمبی لیٹ گئی تھی اور گھر کی ساری ذمہ داریاں سعیدہ کے سر پر ڈال دی تھی۔ ملازمہ کے ہونے کے باوجود بھی روزینہ بیگم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سارا کام سعیدہ سے ہی کروائیں۔ اوپر سے شاہینہ بھی ہر روز اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ آدھمکتی تھی اور اس کی خاطریں کرتے کرتے سعیدہ کا جسم چور چور ہونے لگتا، لیکن اتنے برے سلوک کے باوجود بھی سعیدہ کے صبر و تحمل میں
کوئی دراڑ نہ آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی اس سب کی شکایت نہیں لگاتی تھی، لیکن راشد کو اپنے چھوٹے بھائی ساجد سے سب کچھ معلوم ہوتا رہتا تھا کہ گھر میں اس کی بیوی سے کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ ساجد کو اپنی یہ کمگو اور صابر و شاکر بھابھی اپنی بہن کی طرح لگتی تھی اور وہ اس کا ساتھ دینے کی حتی الامکان کوشش کرتا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سعیدہ 2 بچیوں کی ماں بن گئی، اور یہ بات روزینہ بیگم کے مزاج پر اور زیادہ ناگوار گزری تھی کہ اس کے بیٹے کو لڑکا نہیں ہوا تھا۔ سعیدہ اب تیسری بار ماں بننے والی تھی اور یہ علم ہوتے ہی روزینہ بیگم کے تانے اور جلی کٹی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی سعیدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور روزینہ بیگم شاہینہ کو اپنے پاس بٹھا کر اپنی پاٹ دار آواز میں کہہ رہی تھی، دیکھنا شاہینہ، یہ منحوس اس بار بھی بیٹی ہی لے کر آئے گی۔ ارے جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں اسے بیاہ کر لانے پر راضی ہو گئی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر راشد کی صبا سے شادی ہو جاتی؟ ارے 3 بیٹے پیدا کیے ہیں اس نے وسیع سے شادی کے بعد، اور ایک یہ منحوس ہے جس نے آتے ہی میرا گھر بھر دیا ہے بیٹیوں کے ڈھیر لا لا کر۔ ارے میرے بیٹے کو کھا گئی ہے یہ منحوس، اوپر سے اس کا خون چوسنے کے لیے یہ ان منحوس ماری جونکوں کو پیدا کیے جا رہی ہے۔ میرا بیٹا تو ان کو بیاہتے بیاہتے ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ شاہینہ ماں کی بات پر سر ہلاتے ہوئے اسے ہلا شیری دے رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر وہ چونک گئی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا، پھر باہر دیکھنے لگی کہ کہیں سعیدہ تو نہیں ہے آس پاس۔ اپنی تسلی کرنے کے بعد اس نے ماں کی طرف جھک کر سرگوشیانہ انداز میں کہا، ارے اماں تھوڑی دیر خاموش تو ہو جاؤ، ایسی ترکیب آئی ہے ذہن میں کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ روزینہ بیگم نے اس کو متجسس انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ایسی کیا ترکیب ہے تیرے دماغ میں؟ شاہینہ نے کہا، بتاؤں گی پر ابھی نہیں، باہر چل کر بات کرتے ہیں، کسی نے سن لیا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی بات پر روزینہ بیگم فوراً ہی باہر جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ دونوں نے اپنی اپنی چادر سنبھالی اور مارکیٹ جانے کے بہانے گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ ایک ہوٹل کے سامنے رکشہ روک کر وہ دونوں نیچے اتر گئیں۔ تھوڑی دیر بعد چائے کے کپ سامنے رکھ کر وہ دونوں سرگوشیانہ لہجے میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ جیسے جیسے شاہینہ اپنی ماں کے کان میں کوئی بات بتا رہی تھی، روزینہ بیگم کے چہرے پر معنی خیز سے مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ شاہینہ کی بات سننے کے بعد روزینہ بیگم اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ اس دن تو وہ دونوں وہیں سے گھر واپس آ گئیں، لیکن اگلے دن وہ پھر مارکیٹ جانے کا بہانہ کر کے نکل کھڑی ہوئیں۔ رکشے کے ذریعے وہ اندرون شہر کے گنجان آباد علاقے میں پہنچ کر اتر گئیں۔ وہ ایک گندے اور غلیظ سے محلے کے دروازے پر دستک دے کر اندر پہنچ گئیں۔ اندر ایک نیم اندھیرے اور بدبودار کمرے میں ایک سبز پوشاک پہنے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرمے کی دکان معلوم ہوتی تھیں، بال بڑے بڑے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے اور اس سے شدید بو آ رہی تھی۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی، ساتھ ہی کچھ ہڈیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ شخص آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زور سے اپنے سر کو بھی ہلاتے ہوئے حق حق کا نعرہ بلند کرنے لگتا تھا۔ وہ دونوں سہمی ہوئی سی وہاں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں۔ چند لمحوں بعد اس شخص نے آنکھیں کھول دیں اور ان دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ شاہینہ نے روزینہ بیگم کو بات کرنے کا اشارہ کیا تو وہ بولی، بابا جی ہم بڑی آس اور امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ بابا جی نے مغرور انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کام کی بات کرو بڑھیا، کیا چاہتی ہو؟ اس کے بولنے کے انداز پر روزینہ بیگم کو برا تو بہت لگا، مگر وہ اپنی ناگواری کو خوشامدی مسکراہٹ میں چھپاتے ہوئے بولی، بابا جی ہم اپنی بہو سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں، بس بیٹیوں کی لائنیں ہی لگائے ہوئے ہیں وہ۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بھی اولاد نرینہ ہو، پر وہ منحوس ماری تو بیٹیاں ہی پیدا کیے جا رہی ہے، اوپر سے اس نے جانے کیا گھول کر پلایا ہے میرے بچے کو کہ اس کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم دونوں آپ کے پاس آئی ہیں تاکہ اس سے کسی بھی طرح ہماری جان چھڑوائیں۔ اس آدمی نے غور سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کام ہو جائے گا تمہارا، لیکن پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اور بہو اور اس کی ماں کا نام بھی بتانا پڑے گا۔ روزینہ بیگم نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی پیسے کی آپ فکر نہ کریں، جتنے بھی دینے ہوں گے میں دے دوں گی۔ اس بابا نے گھٹنے کے نیچے دبی ہوئی نوٹ بک نکالی اور اس میں دونوں کا نام لکھ کر ایک تعویذ بنا کر اسے لپیٹا، پھر وہ روزینہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ تعویذ بہو کے کمرے میں ایسی جگہ رکھنا جہاں پر اس کی نظر نہ پڑے، اس کے اثر سے تمہاری بہو ایسی پاگل ہو جائے گی کہ تمہارا بیٹا اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ روزینہ بیگم نے بڑی عقیدت سے وہ تعویذ پکڑ لیا اور پیسے اسے تھما کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دن وہ دونوں ماں بیٹی بہت خوش تھیں۔
घर आकर रोजीना बेगम ने वो तावीज़ मौका देखकर सईदा के कमरे में छुपा दिया। अब वो दोनों बेचैनी से कुछ होने की मुंतज़िर थे। उस रात से सईदा बहुत बेचैन थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ऐसा लगता जैसे उसके आस पास कोई मौजूद है और उसे घूर घूर कर देख रहा है। वो आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखती तो उसे कोई नजर ना आता। दूसरे दिन सईदा अपने कमरे में अकेली थी। वो खाना अपनी सास के हुक्म पर अलग से अपने कमरे में ही खाती थी। उसकी दोनों बेटियां स्कूल गई हुई थी। राशिद ऑफिस में था, इसलिए वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो रोजीना के पास जाकर बैठे और उनसे कुछ बातें करे, लेकिन इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ थी कि वो उससे बातें करना तो दूर की बात है, उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। इसलिए दिल महसूस कर वो वहीं बैठी रह गई। उसने मेज पर से सुबह का अखबार उठा लिया जो राशिद छोड़ कर गया था। वो अखबार के मुताले में मुनहमिक इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि खिड़की की वो दराज जहाँ पर रोजीना ने वो तावीज़ छुपाया था, अचानक से उसका मुंह थोड़ा चौड़ा हुआ और उसमें से खून जैसी सुर्ख चीज बहकर बाहर निकली। वो खून जैसा मादा किसी छिपकली की तरह दीवार पर रेंगता हुआ छत तक जा पहुंचा, फिर इसी मखसूस अंदाज में आगे खिसक कर ऐन उस जगह आकर ठहर गया जहां पर सईदा बैठी हुई थी। फिर वो एक कतरे में सिमट कर नीचे टपका। सईदा को अपनी कलाई पर पानी जैसी कोई चीज महसूस हुई तो उसने हाथ उठाकर देखा। उसमें से बू आ रही थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो कतरा तेजी से उसके पूरे बाजू पर फैलकर जज्ब हो चुका था। वो उलझे हुए अंदाज में कुछ देर तक देखती रही, फिर उसने दोबारा अखबार उठा ली। अखबार में हमेशा की तरह चोरी चकारी और मार धाड़ की तस्वीरों और खबरों के सिवा कुछ और न था। एक तरफ एक शख्स की मस्क शुदा लाश की तस्वीर थी। उसे इस तरह की तस्वीर से हमेशा सख्त उलझन होती थी, इसलिए वो कोशिश करती थी कि ऐसी तस्वीरों को देखने से गुरेज ही करे। उस वक्त भी उसकी नज़र इत्तेफाकन ही उस फोटो पर पड़ गई थी। उसने जल्दी से अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया, लेकिन फिर अचानक ही वो चौंकी। उसने दोबारा इस तस्वीर पर नज़र डाली और खौफ से उसका दिल रुकने लगा। उसे वो मस्क शुदा चेहरा हिलता जुलता नजर आने लगा। उसकी इकलौती सलामत आंख उसे घूर रही थी। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अखबार को परे फेंक दिया, लेकिन उसे वो तस्वीर अखबार से बाहर निकलकर सामने खड़ी होती महसूस हुई और डर कर चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखने की आवाज़ रोजीना बेगम और मुलाजमा शहनाज दोनों ने ही सुनी थी, लेकिन रोजीना बेगम सुनी अनसुनी करके अपने कमरे में चली गई और मुलाजमा सईदा के कमरे की जानिब भागी। उसने सईदा को एक तरफ खड़े होकर चिल्लाते देखा तो घबराकर पूछने लगी, बीबी जी क्या हुआ, क्यों चीख रही हैं आप? सईदा ने खौफजदा आवाज में कहा, शहनाज वो अखबार, वो लाश की तस्वीर। उससे बोला नहीं जा रहा था। शहनाज ने नासमझी से उसे देखा, फिर झुककर अखबार उठाने लगी। उसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं था। उसने कहा, बीबी जी आप शायद अखबार में छुपी हुई किसी तस्वीर को देखकर डर गई हैं। डरे मत, मैं इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। सईदा बेबसी से उसे देखती रह गई। शहनाज ने अखबार को तोड़ मोड़ कर टोकरी में फेंक दिया था, लेकिन वो अपनी मालकिन के इस तरह के रद्द-ए-अमल पर उलझ गई थी। सईदा खुद भी हैरान थी कि उसे अचानक ही ऐसा क्यों लगने लगा। शहनाज बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अंदर आ गई और उसने सईदा से कहा, बीबी जी मैले कपड़े हों तो धोने के लिए दे दें, मैं मशीन लगाने जा रही हूँ। सईदा उठकर मैले कपड़े निकालने लगी। राशिद के कपड़े निकालने के बाद उसने अपने कपड़े निकाले तो एक बार फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके कपड़े जगह जगह से जले हुए थे। उसे इस तरह सख्त वहशत ज़दा अंदाज में कपड़े देखते देखते शहनाज ने कहा, क्या हुआ बीबी जी, कपड़े दे दें? सईदा ने पलटकर उसे कपड़े दिखाते हुए रूहान से अंदाज में कहा, शहनाज ये मेरे कपड़े, ये कपड़े तो देखो किस तरह जले हैं, ये पता नहीं कैसे जल गए हैं, किसने जलाए हैं? शहनाज ने अजीब सी नजरों से उसे देखकर कपड़े हाथ में लेते हुए कहा, बीबी जी आपको क्या हो गया है? कपड़े तो कहीं से भी जले हुए नजर नहीं आ रहे, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सईदा ने चौंक कर कपड़ों को देखा। अब वो बिल्कुल ठीक और सही सालिम नजर आ रहे थे। कहीं से भी जले हुए कपड़े का शायबा तक नजर नहीं आ रहा था। शहनाज ने कपड़े उठाते हुए उसे हमदर्दी से देखते हुए कहा, बीबी जी शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरी माने तो सो जाएं और अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करें, इससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी।
शहनाज तो ये मशवरा देकर बाहर चली गई, लेकिन सईदा परेशान सी होकर अपने बेड के किनारे बैठ गई। शहनाज कपड़े जमा करने के बाद मशीन में डालने के लिए आने लगी तो रास्ते में उसका रोजीना बेगम से सामना हो गया। उसने सरसरी से लहजे में कहा, कहाँ थी तुम, इतनी देर हो गई है। शहनाज ने इधर उधर देखकर राजदाराना लहजे में कहा, बीबी जी, छोटी बीबी जी को पता नहीं क्या हुआ है, बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी बातें किए जा रही हैं। रोजीना बेगम ने चौंक कर कहा, क्या मतलब, कैसी बातें? शहनाज ने बताया, छोटी बीबी जी पहले तो अखबार में कुछ देखकर खौफजदा होकर चिल्लाने लगी और अभी कुछ देर पहले कपड़े लेने गई तो कपड़े देखकर पागलों की तरह कहने लगी कि किसी ने उनके कपड़े जला दिए, हालांकि वो कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे। पर अल्लाह जाने उनको क्या हो गया है जो वो ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं। रोजीना बेगम के होंठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने फौरन ही अपने तासुरात को बदल दिया। वो मसनूई फिक्रमंदी से बोली, बहू बेगम के आसार तो सारे पागलपन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। शहनाज ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बीबी जी, आप साहब से कहे छोटी बीबी को किसी डॉक्टर को दिखाएं। रोजीना बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा सियानापन झाड़ने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर कपड़े धो लो, अभी खाना भी बनाना है। शहनाज खामोशी से सर झुकाकर चली गई। रोजीना बेगम के होंठों पर जहरीली सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। राशिद घर आया तो उसे घर की फजा में खासी घुटन सी महसूस होने लगी। अगरचे घर का माहौल उसके और उसकी बीवी के लिए कभी भी साजगार नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आज वो कुछ अजीब सी और अलग कैफियत महसूस कर रहा था। माँ को सलाम करके वो अपने कमरे में चला आया। सईदा बैठ के एक कोने में सिमटी सिमटाई सी बैठी थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। राशिद ने एक नज़र उस पर डाली और फिर एक गहरी सांस लेता हुआ उसके पास बैठ गया। उसने सईदा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अम्मा ने फिर कुछ कहा तुमसे? सईदा ने गुमसुम से अंदाज में उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में नजर आती बेबसी और उदासी ने तड़प कर रह जाने पर मजबूर कर दिया। उसने सईदा को अपने साथ लगाते हुए दोबारा पूछा तो वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। उसने आज जो कुछ हुआ था वो सब कुछ उसे बता दिया। राशिद खुद भी परेशान हो गया था। ये सारे वाकयात सुनकर उसे इस मसले का सिर्फ ये एक हल नजर आया कि वो सईदा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। लेकिन जब उसने खाने की टेबल पर ये बात अपने घर वालों को बताई तो रोजीना बेगम ने सख्त मुखालफत की। अब ये सब करने की क्या तुक है राशिद? कब तक इस पागल जहनी मरीज औरत के साथ निभा करोगे? मेरी मानो तो इसे चलता करो और कर लो दूसरी शादी। अरे तुम्हें क्या कोई लड़कियों की कमी है? राशिद को भी ये सुनकर सख्त गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं माँ, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? शादी को 10 साल हो चुके हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और सईदा मेरे तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इस तमाम अरसे में उसने मेरी और आप सबकी इस कदर खिदमत की है और इसके बावजूद आप कह रही हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? अफसोस है माँ पर। वो ये कहकर गुस्से से उठ गया और अपने कमरे में आ गया। रोजीना बेगम भुन्नाती रह गई। अगले रोज राशिद ने सईदा को डॉक्टर को दिखाया और ये डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्ट और एक्सरे के बाद सईदा को दिमागी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद करार दे दिया। राशिद सख्त परेशान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अगर सईदा को कोई दिमागी मसला नहीं है तो उसे वो सब कुछ क्यों नजर आता है और उसकी क्या वजह है। वो उस वक्त भी अपने ऑफिस में परेशानी की हालत में बैठा यही कुछ सोच रहा था जब वक़ार की आमद की इत्तला मिली। हाफिज वक़ार यूनुस उसका कॉलेज फेलो था और कॉलेज के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। राशिद उससे बहुत खुश दिली से मिला, लेकिन उसकी परेशानी वक़ार की नजरों से पोशीदा न रह सकी। उसने राशिद से सब कुछ मालूम कर लिया। फिर वो कुछ देर तक सोचता रहा। उसके बाद उसने एक छोटी सी बोतल में पानी मंगवाया और जेर लब कुछ पढ़कर दम करने लगा। उसके बाद उसने वो बोतल राशिद के हवाले करते हुए कहा, इस पानी पर मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़कर दम की है। अगर भाभी को कोई दिमागी मर्ज नहीं है तो फिर इन सब चीज़ों की एक ही वजह है, या तो उन पर कोई आसेबी साया मुसल्लत हो गया है या फिर उन पर किसी ने जादू वगैरह किया है। जो भी है इसका पता इस पानी से लग जाएगा। ये पानी अपने कमरे में छिड़क देना। अगर जादू हुआ तो जहाँ कहीं भी जिस चीज़ पर किया गया है वहाँ से बदबू उठेगी। वहाँ की तलाशी लेकर वो चीज़ मेरे पास ले आना। राशिद को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने आखिरी रास्ते के तौर पर बोतल पकड़ ली। घर पहुंचकर उसने बोतल ब्रीफकेस से निकाली ही थी कि उससे सईदा की हालत गैर होती नजर आई। उसको लेबर पेन शुरू हो गए थे। वो बोतल को अलमारी में रखकर सईदा को ले गया और अस्पताल रवाना हो गया। घर वालों में से सिर्फ साजिद ही उसके साथ आया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर एक खूबसूरत सी बच्ची को गोद में उठाए ले आए।
راشد کو وہ دل و جان سے قبول تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کے لیے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور حسب توقع روزینہ بیگم نے یہ خبر سنتے ہی کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ اسے اب سعیدہ اور اس کی بیٹیوں کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وقتی طور پر راشد سب بھول بھال کر سعیدہ اور اپنی نوزائیدہ بیٹی کی دیکھ بھال میں لگ گیا، جس کا نام انہوں نے فاریہ رکھا تھا۔ فاریہ بڑی خوبصورت اور پیاری بچی تھی، لیکن اس کی کوئی خوبی بھی دادا دادی کا پتھر دل نہ پگھلا سکی۔ گھر واپس آنے کے باوجود ان دونوں نے اسے گود میں لینا تو دور کی بات، دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ روزینہ بیگم نے پھر سے راشد پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ سعیدہ کو پھر سے عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگی تھیں۔ وہ کوئی اور دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اس بار ان کی شدت زیادہ تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد راشد کو وقار کی بات یاد آئی۔ اس نے الماری سے وہ بوتل تلاش کی اور سعیدہ کی غیر موجودگی میں کمرے کے چاروں کونوں میں چھڑک دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے شدید بدبو کا احساس ہوا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، جانے پردہ غیر سے کہاں ظہور میں آنے والا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ بدبو کس سمت سے آ رہی ہے۔ وہ اس بو کا پیچھا کرتے ہوئے الماری کے ایک ٹوٹے ہوئے کونے میں ٹھنڈے ہوئے کاغذ تک پہنچ گیا۔ اس نے کاغذ کھول کر دیکھا، اس میں سعیدہ اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ کچھ عجیب و غریب الفاظ نظر آ رہے تھے۔ اس نے کاغذ لیا اور اسی وقت وقار کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقار اسے اپنے گھر پر مل گیا۔ اس نے کاغذ اسے دکھایا تو وہ پریشانی سے بولا، یار راشد، بھابھی پر تو کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے، انہیں یہ سب کچھ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ وقار نے قرآن مجید پڑھا ہوا پانی دیا اور وہ تعویذ کسی نہر یا پانی کی کھائی میں پھینکنے کو کہہ دیا۔ پڑھا ہوا پانی پینے کے بعد سعیدہ کی حالت میں تیزی سے سدھار آنے لگا۔ روزینہ بیگم یہ سب دیکھ کر کھول رہی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکی۔ البتہ ان کا سلوک روز بروز برا ہوتا گیا۔ تنگ آ کر راشد نے علیحدہ گھر لے لیا اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر اس میں شفٹ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور فاریہ بڑی ہوتی گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی، لیکن جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو راشد اور سعیدہ کو اندازہ ہوا کہ فاریہ بول نہیں سکتی، وہ گونگی تھی۔ راشد نے اس کا علاج کرانے کی بھی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ ہر طرف سے عاجز آ کر راشد نے وقار سے اس بات کا ذکر کیا۔ وقار نے کچھ کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا کہ فاریہ کی اس حالت کی وجہ بھی وہی تعویذ تھا جس میں کالے جادو کی کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ وہ جادو اگرچہ صرف سعیدہ پر کیا گیا تھا، لیکن سعیدہ چونکہ اس وقت حمل سے تھی، اس لیے اس جادو سے فاریہ بھی براہ راست متاثر ہوئی تھی۔ اس جادو کی وجہ سے ہی فاریہ کی زبان بندی ہو گئی تھی اور وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ راشد یہ سب سن کر ٹوٹ سا گیا۔ وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ فاریہ اب جوان ہو چکی تھی، اس کے لیے رشتے آتے تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ گونگی ہے، وہ کبھی نہ آنے کے لیے واپس لوٹ جاتے۔ دروازے کے پیچھے کھڑی سعیدہ بھی وہ سب سن چکی تھی۔ وہ کسی بات کا خیال کیے بغیر وقار کے پیروں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، وقار بھائی، جہاں اتنی مدد کی ہے آپ نے، وہاں پر ایک اور احسان کر لیں۔ میری فاریہ کو کسی طرح اس کی آواز واپس لوٹا دیں۔ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی اس سے شادی نہیں کر رہا، خدا کے لیے کچھ کریں، ہماری مدد کریں۔ حافظ وقار بے بسی سے ان دونوں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نیچے جھک کر سعیدہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سعیدہ بھابی، فاریہ میری بھی بیٹی ہی ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا، لیکن میں ایک عام سا انسان ہوں جسے بہت تھوڑا سا علم حاصل ہے۔ میں اس کی آواز واپس لانے کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک راستہ ہے، راشد نے بے چینی سے پوچھا۔ کیسا راستہ؟ وقار نے کہا، اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ ہوا تھا۔ جادو کے علاج کے سلسلے میں سورہ جن سے بہت مدد ملی تھی۔ آپ بھی روز رات کے وقت 3 بار سورہ جن پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پھر وہ پانی فاریہ بیٹی کو پلا دیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ بولنے لگ جائے گی۔ سعیدہ نے وقار کو شکر گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ وقار بھائی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ وقار تو تھوڑی دیر بعد چلا گیا اور سعیدہ نے اسی رات باوضو ہو کر بہت ہی اہتمام اور احترام کے ساتھ سورہ جن پڑھنا شروع کی اور ایک پیالہ پانی کا بھر کر اپنے پاس رکھ لیا اور سورہ جن پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ 3 بار پڑھنے کے بعد اس نے وہ پیالے پر دم کر دیا اور اسے لے کر فاریہ کے پاس پہنچی، جو اس وقت ایک رسالہ اٹھائے اس کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ سعیدہ کو دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اس طرح مؤدبانہ انداز میں بیٹھتے دیکھ کر سعیدہ کو اس پر بہت پیار آیا۔ اس کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی بہت ہی سعادت مند اور باادب تھی۔ اس نے اسے پانی پلاتے ہوئے کہا، بیٹی یہ پانی پی لو، میں نے اس پر اللہ کا کلام پڑھ کر دم کیا ہے، اسے پینے سے انشاءاللہ جلد ہی تمہاری زبان کے آگے موجود رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور تم بھی
باقی سب کی طرح ہی بولنے لگو گی۔ فاریہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے دل میں بھی جانے کب سے یہ حسرت ہی تھی کہ وہ بھی اوروں کی طرح ہی سب کے ساتھ ہنسے بولے، لیکن اس کا گونگا پن رکاوٹ بن جاتا تھا۔ اس نے بڑی عقیدت سے پانی لے کر پیا تو سیدہ اس کی پیشانی چوم کر باہر چلی گئی۔ فاریہ پھر سے رسالہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سیدہ 6 دن سے اسے یہ پانی پلا رہی تھی اور آج 7واں دن تھا۔ ابھی تک اسے فاریہ کی حالت میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہ آئی، لیکن وہ مطمئن تھی کہ کلام پاک کی برکت سے اس کی بیٹی کو شفا ضرور ملے گی۔ فاریہ نے حسب معمول پانی پی لیا اور سیدہ کے جانے کے بعد بیڈ شیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بول نہ سکنے کے باوجود اس نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا اور اس کو کتابیں پڑھنے کا جنون تھا، خاص طور پر کہانیاں جو اسے بہت پسند تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک کہانی کے مطالعے میں مصروف تھی کہ اسے کھڑکی پر کھٹکے کی آواز سنائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کھڑکی کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور ہل رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید ہوا سے ہل رہا ہے، اس لیے اٹھ کر اسے بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کھڑکی کھل گئی۔ اس نے جھنجھلا کر اٹھ کر پھر وہ بند کی۔ وہ بیٹھ پر آئی تو اس کی نظر برابر میں جھولنے والی کرسی پر پڑی اور یہ دیکھ کر وہ ہکی بکی رہ گئی کہ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا بڑے مزے سے کرسی جھلانے میں مصروف تھا۔ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے فاریہ کے دل سے سارا خوف و ڈر مٹا دیا۔ فاریہ بول تو نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے اور رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیوں آیا ہے۔ لیکن وہ اس وقت شدت حیرت سے اچھل پڑی جب اس نے نوجوان کو یہ کہتے سنا، تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری مدد کرنے کے واسطے بلایا گیا ہوں۔ فاریہ کو تو سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ منہ کھولے سوچنے لگی کہ بھلا کوئی کسی کی سوچ بھی پڑھ سکتا ہے۔ نوجوان نے پھر کہا، ارے بھائی اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کل دوپہر اور پرسوں شام میں تم نے کیا کھایا تھا۔ فاریہ کو یہ نوجوان کافی دلچسپ لگا، شاید اس لیے بھی کہ اب تک اسے ہر کسی کو اشاروں یا کاغذ قلم کے ذریعے ہی اپنی بات سمجھانی پڑتی تھی۔ یہ واحد آدمی تھا جو بنا بولے ہی اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ نوجوان نے کہا، میں آدمی نہیں ہوں لڑکی، خواہ مخواہ ہی مجھے اپنا ہم جنس نہ بنا لینا۔ فاریہ کو ہنسی آ گئی، وہ لڑکا بھی مسکرا دیا۔ اس نے اپنی جیب میں پڑی ہوئی ایک پڑیا نکالی اور اسے دیتے ہوئے بولا، ویسے تو تمہاری سوچ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں جس چیز کے لیے آیا ہوں میرا خیال ہے وہ بھی تم تک پہنچا ہی دوں۔ یہ پڑیا لو اور اس میں موجود دوائی کو پانی کے ساتھ پھانک لو، چند لمحات میں ہی تمہاری زبان بھی فراٹے بھرنے لگے گی۔ فاریہ نے کچھ حیرت اور ناسمجھی سے اس پڑیا کو پکڑ لیا۔ اندر پھکی جیسی کوئی چیز تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس نوجوان نے کہا، پریشان مت ہو، کوئی زہر نہیں لایا، تمہارے لیے شفا ہے، کھا لو۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر فاریہ نے وہ دوائی منہ میں انڈیل دی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ ایک لمحے کے بعد ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا منہ جل رہا ہے۔ پھر اسے اپنی زبان کھچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تکلیف سے چلائی، کیا کھلا دیا ہے تم نے مجھے؟ نوجوان تھوڑی تلے ہتیلی دھرے اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر فاریہ کو غصہ آ گیا۔ ایک تو نہ جانے کیا کھلا کر میرا منہ جلا دیا ہے، اوپر سے دانت نکال رہا ہے۔ اس نے غصے سے سوچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا گلاس اسے دے مارا، لیکن یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی کہ وہ گلاس درمیان میں ہی ہوا میں معلق ہو گیا اور پھر آہستہ سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ بھائی بڑی ناشکری مخلوق ہو تم، آدم کی اولاد بھی، ایک تو تمہیں گونگے پن سے نجات دلاتی، اوپر سے مجھ پر ہی حملہ کر رہی ہو۔ اس کی بات پر فاریہ چونک گئی۔ گونگے پن سے نجات؟ کیا مطلب؟ اس نے بے ساختہ کہا اور پھر ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا خوشیاں بکھر گئیں۔ اس نے یہ بات سوچی نہیں تھی بلکہ اپنی زبان سے کہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بول سکتی تھی۔ اس نے نوجوان سے پوچھا، کیا میں بول سکتی ہوں؟ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ نوجوان ہنس پڑا۔ اس نے کہا، عجیب پاگل لڑکی ہو بھائی، بولنے کے باوجود مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ فاریہ خوشی سے رونے لگی۔ پہلی بار اس کی زبان سے کچھ الفاظ ادا ہوئے تھے اور وہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اب اس کا گونگا پن ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کی جان اس احساس جرم سے چھوٹ گئی تھی جو اسے امی اور ابو کی اداس اور مایوس شکلیں دیکھ دیکھ کر ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چلائے، چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ بول سکتی ہے، لیکن آدھی رات کو وہ سب کی نیند برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا اور اس لڑکے سے پوچھا، تمہارا یہ احسان تو میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟
اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ نوجوان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ چیخو چلاؤ گی نہیں اور بلا وجہ ڈرو گی بھی نہیں۔ فاریہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں چیخوں گی۔ نوجوان کو اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر ہنسی آئی، جس کو ضبط کرتے ہوئے اس نے کہا، میرا نام زبار ہے، میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ جنات کی دنیا میں مجھے زبار طبیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو آرام پہنچانا بنایا ہوا ہے۔ تمہاری ماں 7 دن سے سورج جن پڑھ رہی تھی۔ ایک دن یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس کے درد و تکلیف کو اچھی طرح محسوس کیا، اسی لیے میں تمہارے لیے اپنی بنائی گئی یہ دوائی لے آیا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے ذریعے اس نے تمہیں شفا بخش دی۔ لیکن یہاں آ کر مجھے علم ہوا کہ تمہاری اس بیماری یعنی گونگے پن کی وجہ دراصل تم پر اور تمہاری ماں پر ہونے والے کالی جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے مسئلے حل کر کے ہی جاؤں گا۔ فاریہ نے پوچھا، کیسے اور کون سے مسائل حل کر کے جاؤ گے؟ زبار نے چند لمحات تک کچھ سوچا، پھر بولا، دراصل ابھی تک تمہارے اوپر جادو کا اثر ہے اور اس کی وجہ تمہاری دادی ہے۔ فاریہ نے کہا، تو کیا تم انہیں کوئی نقصان پہنچاؤ گے؟ زبار نے کہا، انہیں سبق سکھانا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ کے لیے تم بہنوں اور تمہاری ماں کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور سیدہ نے اندر جھانکا۔ اسے آواز آئی تھی فاریہ کی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاریہ کو اتنی جلدی شفا مل جائے گی۔ فاریہ نے اسے اندر آتے دیکھا تو دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ خوشی سے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی، امی جان، میری آواز مجھے مل گئی، میں بول سکتی ہوں۔ سیدہ بھی اس بات پر بے حد خوش تھی۔ اسی دوران اس کی نظر خالی کرسی پر پڑی، جو ابھی تک یوں ہی جھول رہی تھی جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہے۔ سیدہ کو پرانے تکلیف دہ دن یاد آ گئے۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کے ساتھ پھر سے ویسا تو نہیں ہونے جا رہا، لیکن جب فاریہ نے اسے ساری داستان کہہ سنائی تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ ان دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ کر زبار وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا رخ راشد کے آبائی گھر کی طرف تھا، جہاں پر اب بھی روزینہ بیگم اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں۔ راشد کی وہاں سے چلے آنے کے بعد انہوں نے غصے میں آ کر راشد سے ہر تعلق ختم کر کے اس پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اس گھر میں صرف ساجد ہی تھا جو اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ زبار نے وہاں پہنچ کر گھر پر نظر دوڑائی۔ روزینہ بیگم ہمیشہ کی طرح تخت پر بیٹھی تسبیح لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ زبار اس کا وظیفہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور جب وہ تسبیح ایک طرف رکھ کر اٹھ گئیں تو اس نے اپنا تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ روزینہ جیسے ہی تخت سے نیچے اتری، سامنے پڑا ہوا گلدان ایک جھٹکے سے اچھل کر نیچے گرا۔ روزینہ بیگم خوف سے اچھل پڑی۔ چند لمحات تک تو سوچتی رہیں کہ گلدان کے نیچے گرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، پھر اسے ہوا کا شاخسانہ قرار دے کر آگے بڑھ گئیں اور کچن میں اپنے لیے چائے بنانے لگیں۔ ساجدہ کی بیوی سیدہ سے بالکل مختلف مزاج کی تھی۔ وہ اپنی ساس کو ایک مخصوص حد تک ہی رکھتی تھی۔ شروع میں روزینہ بیگم نے اس بات پر بہت واویلا مچایا تھا کہ چھوٹی بہو ان کی خدمت نہیں کرتی اور ان کا حکم نہیں مانتی، لیکن ساجد کو بھی ان کی فطرت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ کچھ وہ بھی بھائی بھابھی سے بھی بہت پیار کرتا تھا اور ان کے چلے جانے سے اپنی ماں سے بہت بدظن ہو چکا تھا۔ اس لیے ماں کے واویلا پر اس نے کوئی کان دھرنے کی بجائے انہیں تنبیہ کی کہ وہ اپنا رویہ درست رکھیں، ورنہ دوسری صورت میں وہ بھی اپنے بڑے بھیا کی طرح الگ گھر میں چلا جائے گا۔ اور اس دھمکی کے بعد وہ شاطر عورت اپنے خول میں سمٹ کر بیٹھے رہنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ اس وقت بھی اس کا دل چائے پینے کو ہڑکا، لیکن اسے پتا تھا بہو بیگم اس کا حکم نہیں مانیں گی، اس لیے وہ خود ہی چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ اس نے چولہا جلا کر چائے کا پانی رکھا کہ اچانک ہی اسے کھٹاک سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ خوف سے لرز گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچن کا دروازہ بند تھا۔ کسی انجانے خوف کے تحت اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں بند تھا جیسے اب کبھی بھی دوبارہ نہیں کھلے گا۔ وہ چائے پانی بھول کر وحشت زدہ انداز میں چیخنے چلانے لگی، ارے کوئی ہے؟ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ کھولو اسے، کوئی ہے؟ ساجد بیٹا دروازہ کھول۔ وہ باری باری گھر کے سبھی افراد کو آواز دے رہی تھی۔ کچن میں اب دھواں پھیل رہا تھا۔ اچانک ہی چولہا خود بخود بند ہو گیا اور چائے والا دیگچی اچھل کر نیچے گرا۔ روزینہ بیگم کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ اسے کچن سلیب پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ سفید دھوئیں جیسا وہ ہیولا زبار تھا۔ روزینہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ زبار نے کہا، میں تجھے پہلی اور آخری بار خبردار کرنے آیا ہوں بڑھیا،
تو نے اپنی بڑی بہو پر جو تعویذ کروایا تھا اس کا اثر اس کی بیٹی اور تیری پوتی پر ہوا ہے۔ تو نے ایک اور تعویذ بھی لکھوایا تھا، کل یاد سے وہ تعویذ بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا، اور آئندہ کے لیے ایسی حرکتوں سے توبہ کر لے، ورنہ کسی دن یوں ہی مر جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد وہ دھواں غائب ہو گیا اور دروازہ بھی کھل گیا۔ اگلے دن روزینہ بیگم نے وہ تعویذ سمندر میں پھینک دیا اور آئندہ کے لیے ایسا کام کرنے سے توبہ کی تھی۔ زبار نے جب یہ خوشخبری فاریہ اور سعیدہ کو سنائی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زبار اس کے بعد اپنی دنیا میں واپس لوٹ گیا۔ اس کی آمد کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد فاریہ کی ایک خوبصورت اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اس کی دونوں بہنوں کے برعکس یہ واحد شادی تھی جس میں اس کے چچا اور چچی کے ساتھ ساتھ اس کے دادا اور دادی بھی شریک تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔